الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ملتوں کے آپ راستے اس گھر میں پہلی گفتگو ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلی گفتگو میں قرآن کریم کی پہلی صورت ہی آپ کی خدمت میں تشریح کے ساتھ پیش کروں. آپ قرآن کریم کو پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں لیکن ہر شخص جس طرز پہ دین کا کام کر رہا ہو وہ اسی طرز پہ قرآن کریم کے صحیح اسلوب کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ جو کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اکیلے ہوں تو ہم خود پڑھتے ہیں. اگر امام صاحب جو پیچھے ہوں تو امام صاحب پڑھتے ہیں. جاہری نماز تو ہم سنتے ہیں. سیری نماز سن نہیں سکتے لیکن خاموش کے بھی رہتے ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بڑے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت سے بہتر کوئی متکلم نہیں کیونکہ اللہ کلام کے بھی خالق ہے. تو جو کلام کا خالق ہے دنیا میں اس سے بہتر کوئی متکلم ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ ضابطہ ہے درسگاہوں کا. دینی مدرسے کا استاد ہو طلباء کو پڑھائے, کالج کا پروفیسر ہو لیکچر دے. دنیا کا یہ نظام ہے کہ بہترین اور کامیاب مدرس اور لیکچرار وہ ہوتا ہے کہ جو 1 گھنٹہ اگر درسگاہ میں گفتگو کرے تو آخر میں طلباء کے سامنے اس گفتگو کا 1 منٹ میں خلاصہ پیش کرے. بہترین خطیب وہ ہوتا ہے کہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پونا گھنٹہ اگر عوام میں بیان کرے تو بیان کے اختتام ان کو خلاصہ پیش کرے. پورا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہر بندہ بیان سنتا تو ہے, یاد نہیں رکھ سکتا, محفوظ نہیں رکھتا, تو اسے یہ بھی ایک خلاصہ آج کے بیان کا آپ یاد رکھیں. اللہ رب العزت تو مدرس کے بھی خالق ہے, اللہ لیکچراروں کے بھی خالق ہے. اور پتہ ہے اللہ سے بہتر کوئی بندہ تعلیم دے سکتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ عقلی اسلوب قرآن کریم میں بھی اختیار فرمایا. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ اور 113 صورتیں, اس کے علاوہ 114 صورتیں مکمل قرآن کریم میں. الف لام میم سے لے کے والناس تک یہ پورا قرآن کریم شرح. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والضالین تک یہ پورے قرآن کا متن. یوں سمجھے الحمد سے لے کے والضالین تک یہ خلاصہ ہے اور الف لام میم سے لے کے والناس تک اس خلاصے کی تشریح ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں جو ہم پڑھتے ہیں نا فاتحہ, اس کا معنی ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھیں. قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتیں بار بار پڑھنے کے لیے دی ہیں. جو بار بار 7 آیات پڑھی جاتی ہیں ہم نے وہ دی ہیں. آگے فرمایا کہ جو 7 آیات بار بار آپ پڑھتے ہیں نا, القرآن العظیم, یہ بہت بڑا قرآن ہے. بہت بڑا قرآن کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو پورے قرآن کریم کے مضامین ہیں اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ الفاتحہ کے اندر بند فرمایا. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں, ان میں سے ایک نام ہے ام الکتاب. ام کا معنی ہمیشہ ماں نہیں ہوتا. کبھی ام کا معنی ماں ہوتا ہے, ام صدیقہ قرآن کریم میں ہے. کبھی ام کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ, ام حاویہ. کبھی ام کا معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ, ام الکتاب. کبھی ام کا معنی ہوتا ہے خلاصہ, یہ سورۃ الفاتحہ کا نام ہے ام الکتاب. یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے.
لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ ہمارا المیہ ہے، پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم سمجھتے نہیں. بلکہ اگر آپ ایک بات محسوس نہ فرمائیں تو میں جو کہ دیہاتی آدمی ہوں، بہت ساری باتیں ممکن آپ کی آداب کے خلاف بھی ہو جائیں. تو عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ 7. 8واں عجوبہ ہم مسلمان. دنیا میں 7 عجوبے مشہور ہیں اور 8واں عجوبہ ہم ہیں. وہ کیسے؟ کوئی شخص گفتگو کرے اور اس کی گفتگو مخاطب نہ سمجھے. یہ تو دنیا میں ہے. میری زبان پنجابی ہے، آپ کی اردو ہے، میں پنجابی تقریر کرتا ہوں آپ نہیں سمجھتے. آپ کی اردو زبان ہے، میں دیہاتی آدمی ہوں، آپ اردو میں بولے مجھے نہیں سمجھ ہوتا ہے. میری زبان اردو ہے، آپ کی زبان انگلش ہے، آپ کی زبان عربی ہے، میری زبان پشتو ہے. یہ تو ہوتا ہے. کوئی شخص گفتگو کرے اور مخاطب نہ سمجھے، یہ ہوتا ہے. اور کوئی گفتگو کرے اور خود نہ سمجھے، یہ عجوبہ ہے. کہ جب 2 بندے آپس میں کسی بات کا تکرار کریں نا تو اس سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں، جو بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اپنی بات آپ خود نہیں سمجھتے، مجھے آپ کیا سمجھائیں گے. تو آدمی کوئی بات کرے اور اپنی بات خود نہ سمجھے، بتاؤ عجوبہ ہے کہ فرمائیں؟ جو عجوبہ نہیں. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. یہ مومن کی معراج ہے. معراج میں خاص بات کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخاطب تھے. براہ راست اللہ بات فرما رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں. یہ تو نماز کے دوران بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے اور کیا کرتا ہے نہیں سمجھتا. باتیں کیا کرتا ہے نہیں سمجھتا. تشہد پڑھ رہا ہے نہیں سمجھتا. دعائے درود پڑھ رہا ہے نہیں سمجھتا. سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں سمجھتا. سمجھتا نہیں. اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کریم سنتا بھی ہے، نماز میں کھڑا بھی ہے. اگر میں امام ہوں اور میں قرآن سمجھتا نہیں اور قرآن آپ کو نماز میں تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے پھر عمل کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. میں سمجھ تو جو نہیں. اگر میں قرآن سمجھتا ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں، آپ قرآن کریم پڑھ سن رہے سمجھتے نہیں ہیں، عمل کی توفیق آپ کو نہیں ہوتی. تو ضروری ہے کہ امام صاحب بھی قرآن سمجھیں اور مقتدی بھی قرآن سمجھیں. تو وہ ہم دنیا کا عجوبہ ہے عجوبہ کہ اپنی بات ہم خود نہیں سمجھتے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کی گزارش کر رہا تھا کہ یہ ذرا بات جو اس نے سمجھ. قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ متن ہے اور باقی قرآن اس کی شرح ہے. اس پر ذرا ایک بات یاد فرمائیں. آپ میں سے بہت سارے احباب ہوں گے جو میرا مزاج بھی نہیں جانتے، میرا موضوع بھی نہیں جانتے، میرے فن کا بھی علم نہیں ہوگا اور شاید بعض اسٹوڈنٹ میرے نام کو بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ایسے دنیا. ابھی چند دن قبل 6 تاریخ کو صبح 5 تاریخ کو ہمارا بیان تھا راولپنڈی. میرا بزرگ ہوا رات 6 بجے فجر کے بعد مولانا صاحب نے اعلان فرما دیا. تو میں نے ان مبتدی حضرات سے عرض کیا کہ کسی کے بیان سے علی محظوظ اور مستفید تب ہوتا ہے نمبر 1 بیان سننے کے لیے آئے اور نمبر 2 جس کا بیان اس کی شخصیت سے واقف ہو. تو ان سے میں نے کہا آپ مجھے بھی نہیں جانتے اور بیان کے لیے آئے نہیں، آپ تو نماز کے لیے آئے ہیں. ابھی مولانا نماز کے بعد مختصر درس دے رہے تھے خطیب صاحب. تو میں نے کہا مجھے آپ کا طرز بہت پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد 2 منٹ میں بات فرماتے ہیں. لوگ الجھن کے شکار بھی نہیں ہوتے، تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ ایک مسئلہ لے کر اٹھ جاتے ہیں. کتنا اچھا طریقہ ہے. وہ بہت اچھا قرض ہے، بہت اچھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں 1 بار درس دیتے اور ان کو ان کے شاگردوں نے فرمایا. شاگردوں میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے. انہوں نے کہا جہاں پہ روزانہ درس دیا ہے. حضرت بات سمجھ درس دینے والے کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ہفتے میں 1 دن درس دیتے اور درس سننے والے کون ہیں؟ صحابہ اور تابعین. انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ روزانہ درس دیں. فرمایا نہیں، میں روزانہ دوں گا تو آپ اٹھتا آ جاؤ گے. آپ اور آج ہم کیا کہتے ہیں تمہیں مزہ نہیں آتا ہمارے درس میں، تم اٹھ کے دوڑ جاتے ہو. صحابی صحابہ سے فرما رہے ہیں اگر میں نے روزانہ درس دیا تو مجھے خدشہ ہے تم اٹھتا آ جاؤ. اگلا جملہ سنو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تمہارا ایسے خیال کرتا ہوں جیسے ہمارا خیال ہمارے حضور فرماتے ہیں. نبی پاس اس کا بڑے خیال فرماتے کہ لوگ کی تنگ نہ ہو. فجر کی نماز میں قرات لمبی ہوتی ہے. ایک دن آپ نے فجر کی نماز میں قرات بہت مختصر فرمائی. پہلے قرات میں قل اعوذ برب الفلق، دوسرے میں قل اعوذ برب الناس. صحابہ کو تعجب ہوا اتنی مختصر نماز. حضور نے فرمایا کہ پیچھے خاتون آئی تھی
ان کا بچہ رو رہا تھا تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ میں قرات لمبی کروں گا تو وہ اپنے بچے کو سے پریشان ہوگی، میں نے نماز مختصر کر دی۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز۔ ایک دیہات کے لوگ تھے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ کے ساتھ کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے مانگ دیں۔ نبی پاک حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھائے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ قرآن سے پیار تھا، محبت کی دل کرتا تھا قرآن پڑھے تو وہ لوگ صبح خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو رات میں امام صاحب سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں تو بڑا مشکل ہے۔ تو حضور فرمایا یہ کون کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ کو۔ ہم میں اور آپ 1450 سال بعد کے لوگ۔ حضور فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اے معاذ لوگوں کو خوشیاں دیا کرو، زیادہ پریشان نہ کیا کرو، ان کو ثانیہ دو تنیہ نہ دو۔ یہ آج سے 14.5 سال پہلے کی بات ہے۔ اب بتائیں آج جب لوگ اتنے کمزور ہیں تو کس حکمت عملی سے تھوڑا تھوڑا کر کے کو دین سمجھانا چاہیے۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا آپ ماشاء اللہ کو بیان کے لیے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ بیان کرنے والا کون ہے۔ کبھی میں آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ اگر نیٹ سے وابستہ ہیں تو آپ alitihad.org ہماری ویب سائٹ اس کے وزٹ کریں، یا ahnaabmedia.com اس کے وزٹ کریں، یا گوگل پہ جا کے ریاض گھومن لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بہت سارا ہمارا جو مواد ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے۔ تو خیر میں گزارش کر رہا تھا کہ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا، مجھے نے کہا جی محمد صاحب آپ یہ بتائیں کہ سورۃ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ بتاؤ حصہ ہے کہ نہیں؟ حصہ ہے نا۔ اب ذرا سوال سنو، مجھے نے کہا جی قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ آپ بتائیں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم۔ آخری پارہ تو سورۃ فاتحہ کی ذریعے۔ یہ میرا اصل موضوع ہے جو آپ کے علم میں نہیں۔ جو دین پر اعتراضات آتے ہیں نا میں ان اعتراضات کی صفائیاں دیتا ہوں، اور بہت ضروری ہے ایمان کو بچانا۔ میں ایک مرتبہ بیان کر رہا تھا تو مجھے تبلیغ جماعت سے وابستہ ساتھی نے چیٹ دی، مجھے اس نے کہا جماعت میں تو کہتے ہیں کہ دعوت دینی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی وکالت کرتا ہوں، ایمان بچاتا ہوں۔ تو وکالت ضروری ہے کہ دعوت ضروری ہے؟ میں تو دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھنا ہے تو اس کو دعوت دے کے نماز پڑھنا ہے، جب نماز پڑھا جو اس کو دلائل دے اس کی نماز بچائیں، تو دعوت بھی ضروری ہے، وکالت بھی ضروری ہے۔ مال کمانا بھی ضروری ہے، لیکن جب کما لے تو پھر اس کو محفوظ نہ رکھے تو اس کو باہر روڈ کو رکھ دے۔ تو مال محنت کر کے کمائیں بھی، اور جب کمائیں تو اس کو بچائیں بھی، دونوں باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو شخص نے سوال کیا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے؟ میں نے کہا حصہ ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں پارے کتنے؟ میں نے کہا 30۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہے؟ الف لام میم سے۔ آخری پارہ تساءلون سے۔ تو کہتے سورۃ فاتحہ کس پارے کا حصہ ہے؟ آپ یہ کسی پارے کا حصہ دیں، جب کسی پارے کا حصہ قرآن کا حصہ کیسے بنا؟ ہمیں کوئی الٹے نہیں، کیونکہ ہمارا تو موضوع ہے۔ میں نے اسے کہا ایک سوال میں بھی کر سکتا ہوں، اس نے کہا یہ کریں۔ میں نے یہ بتائیں قرآن کریم کی صورتیں کتنی؟ کہتے 114۔ میں نے کہا پہلی صورت کون سی ہے؟ کہتے سورۃ الفاتحہ۔ تو میں نے کہا جو قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیسے بنی؟ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب اس میں دو باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے کسی سوال کا تحقیقی جواب، ایک ہوتا ہے کسی سوال کا الزامی جواب۔ الزامی جواب کا معنی ایسا جواب دیں کہ آپ کا مخالف خاموش ہو جائے اور بات نہ کر سکے، اور تحقیقی جواب کا معنی اس کے ایسا واضح جواب دیں کہ اس کی الجھن دور ہو۔ اب میرے سوال کرنے سے وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن جو اس کے ذہن کی الجھن یہ بھی باقی ہے نا، کہ جو میں نے سوال کیا وہ تو باقی ہے۔ میں نے اس کو بات سمجھا، ایک بات سمجھو، یہ چونکہ جو میں درس ہے اس کے متعلقہ میں سے بات کر، میں نے کہا دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ متن ہے اور باقی 113 صورتیں قرآن کریم کی شرح۔ تو سورہ بقرہ تعلق ہے پہلے پارے سے، دوسرے سے، تیسرے سے، اور فلاں صورت کا ایک پارے سے تعلق، فلاں پارے سے تعلق۔ تو باقی صورتوں کا تعلق مخصوص پاروں سے ہے، اور ان 3 پاروں کا تعلق سورۃ الفاتحہ سے۔ کیوں؟ سورۃ الفاتحہ متن ہے اور باقی پورا قرآن اس کی شرح ہے، اور شرح کا تعلق پورے متن سے ہوتا ہے، متن یہ جز سے نہیں ہوتا۔ میری گزارش سمجھ گئی؟ قرآن کریم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم الحمدللہ۔ ختم کہاں سے ہوتا ہے؟ والناس کو۔ 30 پاروں کا مطلب کیا ہے؟ 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے متن اور خلاصہ، اور باقی 113 صورتیں ہیں تفسیر، تشریح۔ اب نماز میں آپ دیکھیں ہر رکعت میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟
اور اس کے بعد یہ متن ہے، اس نے ہر رکعت میں آنا ہے، یہ متن ہے، اس نے ہر رکعت، باقی شرح ہے۔ تو یہ جو تقسیم کیا یہ ہے قرآن کریم کو یاد کرانے اور سمجھانے کے لیے، ایک سورت متن ہے اور باقی 113 صورتیں قرآن کریم کی شرح ہیں، تو 30 پارے اور ایک فاتحہ، یہ ہے پورا قرآن۔ 30 پارے اور ایک فاتحہ یہ ہے کہ پورا قرآن۔ اب ذرا بات سنیں، مکمل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 6 مضامین بیان فرمائے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ کتنے مضامین؟ ہمارا بیان کتنا آسان ہوتا ہے کہ آپ جیسے کراچی کے پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور مجھ جیسے دیہاتی لوگ بھی سمجھتے ہیں، مرد بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتی ہیں، بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، بڑے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ پورے قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں؟ نمبر 1 توحید، یعنی آپ نے بیان یاد کرنا ہے، کیوں؟ صرف سمجھنا نہیں ہے، میں بیان سمجھاتا بھی ہوں، یاد بھی کراتا۔ کبھی آدمی بیان سمجھ آتا ہے، یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کر لیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یاد کرنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مضامین کتنے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اتنا یاد کریں کہ گھر والوں کو جا کر آپ سنائیں کہ آج ہم نے پورے قرآن کا خلاصہ یاد کیا۔ آپ کے گھر والے بھی کہیں گے تو اتنا عالم کیسے پڑھ گیا؟ پورے قرآن کا خلاصہ تو ایک دن میں آپ کو میں سناتا ہوں تو سن، پھر آپ اس کو یاد کریں۔ میں ٹیلی فون پہ کبھی گھر والی کو بات کروں نا، میں کہتا ہوں یہ بات آپ نے فلاں سے کہنی، کہتی کیا دوں گی؟ میں کہتا ہوں مجھے سناؤ کیا کہنی ہے تم، مجھے سناؤ۔ میں کہہ دوں میں نہیں، ہمیں بتاؤ تم نے کیا بات کہنی۔ مرد کو یوں تربیت خواتین کی کرنی چاہیے کہ ان کو پوری بات سمجھ آئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کوئی ہماری ذمہ داری ہے، سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ چلے خیر، میں اپنے مضمون پہ آپ سے بات ہے، بہت لمبی ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں مضامین کتنے بیان فرمائے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 نمبر 6۔ پورے قرآن کریم میں اس کے علاوہ 7واں مضمون آپ نہیں پیش فرما سکتے۔ پورے قرآن کے یہ 6 مضامین خلاصہ ہے، باقی سارے ان کے متعلقات ہیں، سب ان کے متعلقات۔ آپ سمجھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی، مالک یوم الدین میں قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرے، عبادت احکام کو کہتے ہیں۔ اس میں کیا بیان فرمایا؟ احکام۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن کے راستے پر چلنا ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء ہیں، رسول ہیں، والصدیقین، آگے صحابہ ہیں، کہ اس میں رسالت کا ذکر بھی ہے اور ماننے والوں کا ذکر بھی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں لیکن پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ بیان فرمایا۔ پھر اس کو یاد کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید، مالک یوم الدین میں قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں۔ یہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ ایک ذرا تھوڑی سی بات اور سنیں کہ ماننے والوں کے لیے اللہ لفظ ایک لائن، صراط الذین انعمت علیہم، نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائن، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسا کیوں فرمایا؟ ماننے والوں کے لیے اللہ پاک لفظ ایک ہی قسم کا، الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے کیوں؟ المغضوب، نمبر 2 ظالم۔ اس کی وجہ، ماننے والا ہمیشہ ایک ہی قسم کا طبقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو اعتماد کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اپنے پاس علم نہیں ہے، اہل علم سے پوچھو اور اعتماد کرے، یہ ماننے والا ہو۔ اور نہ ماننے والے 2 طبقے ہوتے ہیں۔ نہ ماننے والا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ اس لیے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا تو ضرور مان لیتا۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تو ہوتا ہے، دیانت نہیں ہوتی، ضد کی وجہ سے نہیں مانتا۔ تو نہ ماننے والے 2 وجہ سے، بعض جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے اور بعض ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔
جو جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ خطرناک کم ہے، جو ضد کی وجہ سے نہ مانے وہ خطرناک زیادہ ہے۔ کیوں؟ جہالت کا آپ علاج کر سکتے ہیں، ضد کا علاج آپ نہیں کر سکتے، ضد کا علاج بڑا مشکل ہے۔ اس لیے ماننے والوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے الذین انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے دو ہیں المغضوب اور ضالین۔ میں نے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اب تھوڑی سی میں تشریح عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ پاک یہاں لفظ رب لائے، پہلے رب پھر اللہ۔ اللہ ان کے اس میں ذات ہے، رب ان کے اس میں صفت ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کیا نام ہے؟ کہتے ہیں جی عبد الرحمان۔ جب بڑا پوچھے آپ کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر عبد الرحمان۔ اب عبد الرحمان تو اس کا ذاتی نام ہے جو والدہ نے رکھا ہے، اور یہ ڈاکٹر کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ذاتی نام، ایک ہوتا ہے وصف۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی وصف ہے، صفت ہے اللہ کی۔ پورا قرآن کریم آپ دیکھیں، جب شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، شروع بھی لفظ رب سے ہے، ختم بھی لفظ رب ہے۔ اللہ نے تمام صفات میں سے صفت رب کا انتخاب شروع میں بھی فرمایا ہے اور آخر میں بھی فرمایا۔ اس میں کتنی حکمتیں اور کتنے نقطے ہیں، وہ ساری باتیں تو نہ میرے علم میں ہیں اور نہ میں جو میرے علم میں بھی ہیں، وہ ساری باتیں میں ایک مجلس میں عرض بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک بات سمجھ لیں، رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کی جامع ہے۔ رب اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو، کیوں؟ رب کون ہے جو تربیت کرے؟ رب کون ہے جو ایک یہ ہوتا ہے کہ بنائے کوئی تربیت کون کرے، یہ تربیت ناقص ہوتی ہے۔ ایک جو بنائے وہ تربیت کرے، یہ تربیت کامل ہوتی ہے۔ یہ بتائے سمجھے، یعنی بنائے اور خیال کوئی اور رکھے، خیال تو رکھ لے گا لیکن یہ ناقص ہوگا، اور جو شخص چیز بنائے اور وہ خیال رکھے، یہ خیال رکھنا کامل ہوگا۔ اللہ ایسے رب ہیں کہ وہ خالق بھی ہیں اور رب بھی، خالق بھی ہیں اور رب۔ دنیا میں انسان کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہے، انسان موجد ہوتا ہے۔ ایجاد الگ ہوتی ہے، تخلیق الگ ہوتی ہے۔ عدم سے کسی چیز کو وجود دینا، اس کا نام تخلیق ہوتی ہے، اور چند موجودات کو جمع کر کے نئی شکل دینا، اس کا نام ایجاد ہوتا ہے۔ اور موبائل بات فرمانا مناسب ہوگا، آپ کی جیب میں ایک فون ہے، میری جیب میں 2 فون، ایک انٹرنیشنل ایک پاکستان کا، اور اتنے چلتے ہیں۔ جب میرا بیان ختم ہوگا پونے گھنٹے بعد تو میں بتاؤں گا کتنی مس کالیں میرے ایک فون میں ہیں۔ میں نے شروع میں گزارش کی تھی نا کہ جب آدمی کی شخصیت کو نہ سمجھتا ہوں تو اس کی بات میں مزہ نہیں آتا۔ یہ تو بھائی سلطان صاحب مجھے فرمایا کل بیان ہو جائے، میں نے کہا یہ مشکل ہے۔ آج میرا دبئی کا سفر تھا، ہم نے بورڈ کے پاس لے لیا، اور جب ایگزٹ ہونے لگی تو انہوں نے کہا اس میں تھوڑا سا نمبر کا فرق ہے، آپ کا ویزے کو اور نمبر ہے، پاسپورٹ پہ اور ہے۔ تو پھر میں نے دبئی فون کیا، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ آپ تبدیل کلا گیا، ادھر نے کہیں چلے گئے۔ میں نے کہا وہ ڈیپورٹ کریں اور چوری کی خبر آ جائے، آپ کو تو نہیں پتا، ہمارے اچھا کا مسئلہ کھڑا ہو، کوئی نکل جائیں گے، چھوڑ دیں اس کو۔ پھر میں نے بھائی سلطان سے فون کیا کہ آپ فرمان کے بیان چلے، میں آج فارغ ہوتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کے بات کر لیتے۔ تو میں خیر سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کوشش کرنا ہے کہ بیل بند کریں، موبائل بند ہے کہ اس کی بیل بند کر لیں، اس وجہ سے آپ کو بار بار الجھن ہوگی۔ مجھے تو کیا فرق پڑے گا، میں نے تو بات کیا ہی نہیں، آپ الجھن ہوگی تو اس میں آپ بیان پورا سمجھ نہیں سکیں۔ اب میری گزارش سمجھیں، میں کیا کہہ رہا تھا، ایک ہوتی ہے تخلیق اور ایک ایجاد۔ ایجاد اور تخلیق میں کیا فرق ہے؟ عدم سے وجود میں لانے کو تخلیق کہتے ہیں، اور موجودات کو جمع کر کے نئی شکل دینے کو۔ انسان گھڑی کا خالق ہے یا موجد ہے؟ خالق تو نہیں ہے، موجد۔ کیوں؟ اللہ لوہے کا خالق ہے اور انسان لوہے کا۔ وجود عدم سے اللہ دیتے ہیں، اور ایک شکل کو نئی شکل انسان دیتا ہے، اور دیتا اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق ہے۔ اللہ چاہے عقل واپس کر لیں، یہ نئی شکل بھی نہیں دے سکتے۔ اس کی تو بیچاری کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ایسی بس ناچتا ہوتا پھرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو گندے پانی سے بنا ہے، کچھ عرصے بعد بھٹی بن جائے گا۔ یہ درمیان کا عرصہ اللہ نے اس کو اچھا دیا ہے، وہ بھی امتحان کے لیے، امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر ایسی نعمت لے گا جو کبھی اس سے واپس نہیں ہوگی۔ خیر محض کر کے رب سے رب پہ غور فرمائیں، رب سے رب تمام صفات کو جامع۔ اب بتائیں، جو بندہ عدم سے کسی کو وجود دیتا ہے اس سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ انسان ایجاد دیتا ہے تو پیار ہوتا ہے، خدا تو وجود دیتا ہے، اللہ کتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ سے رب نے فرمایا کہ میں تمہارا خیال بھی رکھتا ہوں، تمہارا خالق بھی ہوں، اور تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ اور یہ بتایا کہ دیکھیں میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ ایک آدمی خالق ہوتا ہے،
ہمارے لفظ میں اصل تو موجود ہوتا ہے، لیکن فلاں شخص کی تخلیق ہے، تخلیق نہیں ہوتی، ایجاد ہوتی ہے. لیکن میں آج کی زبان میں کہتا ہوں ایک بندہ ایک چیز کا خالق تو ہوتا ہے، اس کا مالک نہیں ہوتا. اللہ خالق بھی ہے اور اللہ. ایک کمپنی گھڑی تیار کرتی ہے، تیار کر کے فروخت کر دیتی ہے، تو مالک کمپنی ہے یا آپ ہے؟ جی ہم. اور اللہ نے وجود دے دیا تو اللہ نے آپ کو مالک بھی بنا دی. فرق کیا ہوگا؟ بات سمجھ نظر. جب ایک کمپنی نے گھڑی ایجاد کی اور آپ کو فروخت کر دی، آپ گھڑی کے مالک ہو گئے. آپ اس گھڑی میں جو چاہیں تبدیلیاں ہیں، آپ کو اختیار ہے. اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے، اللہ خالق ہیں اور مالک بھی ہیں. جب تک مالک اللہ ہے آپ اپنے وجود میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. خودکشی حرام ہے کہ نہیں؟ کیوں حرام ہے؟ ہمارے بس میں نہیں ہے. اور گھڑی توڑنا بھی کو حرام ہے. اپنی گھڑی آپ توڑ دیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا میں مالک ہوں، لیکن ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں. خودکشی بھی حرام ہے اور اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا بھی حرام ہے. یہ پیٹنا کیوں حرام ہے؟ ماتم کیوں حرام ہے؟ خون نکالنا کیوں حرام ہے؟ جب ہم اس کے مالک ہی نہیں تھے تو تصرف کیسے کیا؟ تو میں نے کیا انسان ایجاد کرتا ہے لیکن چیز دینے کے بعد مالک نہیں رہتا. اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے. یہ دو صفتیں کہیں نہیں ملتی. اس لیے ہم اپنے وجود کے چونکہ خالق بھی نہیں ہے اور مالک بھی نہیں ہے تو پابند ہیں اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کے لیے. ہمارے اس میں کوئی اختیار نہیں. اور جو اپنے اختیار استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کو اللہ ہلکا سا لگڑا نہیں، چھوٹی سی لگڑی دیتے ہیں نا، پھر یہ چیختا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی. تو بہتر ہے ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے. خیر میں سے عرض کر رہا تھا، میں نے اشارہ کیا ہے، آپ اس سے فرمائیں کہ لفظ رب میں کتنی حکمتیں اور نقطے موجود ہیں. لفظ رب تمام ایک آدمی کی صفات کا، اللہ کی صفات کے جامع ہے. اس اللہ لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور بنیادی بات یہ سمجھائی ہے جب قرآن شروع کرو نا تو یہ سمجھو وجود ہم نے دیا ہے، تربیت ہم کرتے ہیں، خیال ہم کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ہمارا خیال فرمائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو نعمت دے کر چھین لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایسے ہو جائیں. ذرا خیال کر للہ رب العالمین. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. عالم بنیادی طور پہ چار ہے. نمبر 1 عالم برزخ، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ اور نمبر 4 عالم آخرت. کتنے عالم ہیں؟ 4. عالم ارواح کو عالم ارواح کیوں کہتے ہیں؟ وہاں ارواح تھی، اجسام نہیں تھی. عالم دنیا کو عالم دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنیا دنو سے قریب، اگلا جہان ذرا دور ہے اور یہ قریب ہے. یا دناس سے ہے، گھٹیا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے سامنے میں، اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. اور موت کے بعد عالم برزخ ہے. برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ. موت کے بعد کی ساری کاروائی پردے میں ہے. وہ پردہ بھی نظر نہیں آتا، کاروائی بھی نظر نہیں آتی. میرے جملے پہ غور فرمائیں، موت کے بعد کی زندگی کس میں ہے؟ برزخ میں. تو وہ برزخ کے بعد کی کاروائی بھی نظر نہیں آتی، خود برزخ بھی نظر نہیں آتی. اس کی مثال سمجھیں کہ نہ پردہ نظر آئے، نہ پردے کے پیچھے کی کاروائی نظر آئے. قرآن کریم میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کافر کی آنکھ اور اس کے کان پر پردہ ہے. کبھی آپ نے پردہ دیکھے؟ پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. تو میں کہہ رہا ہوں کبھی پردہ بھی نظر نہیں آتا اور پردے کے پیچھے ہونے والی کاروائی بھی نظر نہیں آتی. اب آدمی فوت ہے، یہ پاس پڑا ہوا ہے، بالکل پاس. یہ جو آدمی پاس میت پڑی ہے نا، عذاب ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. نہ پردہ نہ پردے کے پیچھے کاروائی. اور اگر اس میت کا عذاب و ثواب سمجھ لو، اس کی بہترین مثال احادیث میں موت ہے، نیند ہے. آپ بیٹھے ہیں، ایک بندہ پاس سویا ہوا ہے، وہ سونے والا کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے. جس طرح سونے والے پر احوال آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. میت پاس ہی پڑی ہو اس پہ حالات آتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ موت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نیند فرمائی. نیند سمجھ آ رہے تو بندے کو موت سمجھ آتی. رات سونے لگتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک اموت. رات مرنے لگے ہیں، سونے لگے تو پھر اناموں کو اموتو کیوں کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت. فرمایا تم نوم کو موت کو ہو کبھی تمہیں موت سمجھ آئے. موت کا معنی سمجھ نہ آتے پھر نوم کو موت کو ہو. جب صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. احیانا یوں کہنا الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا.
اللہ تیرے شکر ہے تو نے سنایا تھا صبح جگا دیا، نہ کہا یہ کہو اللہ صبح تو نے موت اس وقت رات موت اس وقت زندہ کر دیا، تو اللہ نے موت نیند کو موت فرمایا۔ اگر موت سمجھنی ہے تو نیند سمجھو۔ کس قدر حماقت کی بات ہے، آدمی ہر روز ہوتا ہے اور پھر موت کو نہیں سمجھتا، کہتے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب سوتے ہیں کتنا کچھ ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی آتا ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ساتھ والے کو پتا نہیں چلتا۔ تو عالم کتنے ہیں؟ چار۔ اس کے بعد پھر عالم آخرت، عالم آخرت، اس میں آدمی کا جسم اور روح دونوں ہوئی اور دونوں کے ساتھ معاملات چلیں۔ میں ہر عالم کی کیفیت اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کس عالم میں کیفیات کیسے ہوتی ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں بنیادی طور پہ عالم کتنے ہیں؟ چار۔ آگے چلیے، الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن کریم میں ترجمہ پڑھا ہوگا، آپ کوئی بھی ترجمہ صبح جا کے دیکھنا اور میری اس گفتگو کے بعد دیکھنا، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم۔ یہ بڑا اور نہایت کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت، ایسے لکھا ہوتا ہے ترجمہ۔ یہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ دو فرق کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ فرق سمجھیں۔ رحمان کا معنی اور ہے، رحیم کا معنی اور ہے۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت کافر کو بھی ملے، مسلمان کو بھی ملے، جانور کو بھی ملے، انسان کو ملے، فرشتے کو ملے، بشر کو ملے اور زیروح کو ملے، درند اور پرند، اور اس کے بعد پہاڑوں اور پتھروں کو ملے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی رحمت ہر کسی کو نہ ملے، جس کو ملے اس کو پوری ملے۔ توجہ رکھنا، رحمان کو جس کی رحمت ہر کسی کو ملے، اور رحیم ہر کسی کو نہیں، جس کو ملے اس کو پوری ملے۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت نہ ہوتی کافر زندہ ہی ہے، اللہ ایک گھونٹ پینے کے لیے نہ دیتے اس کو، اس بابی کو، خدا کی رحمت ہے پھر بھی دیتے۔ ابلیس دیکھو خدا سے مناظرہ کر رہا، میں تیری بات نہیں مانتا، کر سجدہ نہیں مانتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، پہلے انکار کیا، پھر تکبر کیا، پھر کافر ہوا۔ خدا نے فرمایا نکل جا جنت سے، اس نے کہا نکلتا ہوں۔ اللہ ایک بات کیا نہیں، فرمایا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا مجھے قیامت تک موت میں فرمایا نہیں آئی، خدا کی رحمت نہیں ہے، خدا کو للکار ہے۔ اللہ فرماتا ٹھیک ہے موت تک مزے کر، موت کے بعد پھر سے بات کریں۔ تو رحمان کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا، اور رحیم کا تعلق آخرت میں کافر کو رتی برابر بھی اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی، ذرہ بھی رحمت کا آخرت میں کافر کو نہیں ملے گا۔ یہ کسے ملے گا؟ مومن۔ اس لیے کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ آپ نے شاید دعاؤں میں کبھی کلمات فرمائے ہوں، یا آپ نے خود تو نہ کہ ہو، کسی کو آپ نے کلمات کہتے سنا ہو، کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ اس سے ایک بات یہ سمجھے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ رحمان کا معنی کہ جس کی رحمت ہر کسی کو، کافر کو بھی، اور رحیم کا معنی کہ جس کی رحمت ہر کسی کو نہ ہو، جس کو ملے اس کو مکمل ملے۔ رحمان شان اللہ کی ہے اور رحیم اللہ کی بھی شان ہے، بندے کی بھی شان۔ کیا مطلب؟ آپ کے دل میں جتنا خدا نے پیار رکھا ہے وہ ساری اولاد سے کر دے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، آپ کے پاس جتنے پیسے سارے صدقہ کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ساری مال آپ دے دیں۔ میرے پاس میرے پاس 2 موبائل ہے، میں دونوں دے دوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ جو پاس ہے وہ سارا کچھ دے دے لیکن ہر کسی کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ جو ہر کسی کو دے۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دے سارا دے دے۔ تو انسان یہ تو کر سکتا ہے جو پاس ہے وہ ایک کو سارا دے دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کو دے دے۔ آپ کے پاس خدا نے محبت جو دی ہے، آپ اپنی اولاد کو پورا پیار دیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی طرف پورے کراچی کے رہنے والے سارے بچوں کو پیار دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو رحمان صرف کس کی ہے؟ اللہ کو۔ رحیم قرآن کریم میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے رحیم اپنے نبی کو فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء، صحابہ کو رحیم فرمایا۔ تو انسان کو رحیم کہنا تو جائز ہے، انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمان کو رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، عبد الرحیم کو رحیم بھائی کہہ سکتے۔
میری گزارش سمجھے؟ الرحمن الرحیم میں صرف سمجھا رہا تھا. ہم ترجمے پڑھتے ہیں بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے، لیکن فرق نہیں کرتے بڑا اور نہایت میں فرق کیا ہے. یہ کیوں بزرگوں نے ترجمے فرق کیا؟ یہ ایسے نہیں فرق کیا، دونوں معنی الگ ہیں. آگے چلیے. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا سبحان اللہ. کیا اللہ نے کلام فرمایا. اللہ کے کلام کتنی بلاغت ہے. خدا کی قسم میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. مالک یوم الدین، اللہ نے نہیں فرمایا قاضی یوم الدین. ایک ہوتا ہے قاضی جج، ایک ہوتا ہے مالک. جج کا نظام الگ ہے اور مالک کی عدالت کا نظام الگ ہے. جج ہمیشہ قانون کا پابند ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے. جج قانون کا پابند ہے کہ عدالت میں استغاثہ شہادتوں سے ثابت ہو جائے تو جج بری کر سکتے ہیں. کوئی جج یہ بات کہہ دے کہ ثابت ہے، گواہیاں موجود ہیں، لیکن چونکہ میں جج ہوں لہذا میں معاف کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بندہ قتل ہے، شہادتوں سے قتل بالکل ثابت ہے، لیکن چونکہ میں جج ہوں میں پھر بھی ملزم کو معاف کرتا ہوں، تو جج رہ جائے گا عدالت میں؟ نہیں ہو سکتا. تو جج قانون کا پابند ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے. مالک کا جی چاہے قانون دے کے سزا دے دے، اور جی چاہے میں مالک کو معاف کرتا ہوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو تسلی دی ہے قیامت کو آنا ہے، مجھے قاضی سمجھ کرنا آنا، مجھے مالک سمجھ کرنا، مجھے مالک سمجھ کر آنا، جج سمجھ کرنا نا. جج قانون کا پابند ہوتا ہے، میں قانون کا پابند نہیں ہوں. اس لیے فرمایا رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر. قانون کچھ کہے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے بندے کو فرمائیں گے تو نے گناہ کیا تھا، وہ کانپ جائے گا اللہ کی جلال کے سامنے، ڈر جائے گا. اللہ فرمائیں گے بتانا کیا تھا، کہ اللہ جی کیا تھا. ڈرتے رہتے. یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اچھے خاصے گناہ کے معنی پر اللہ فرمائیں گے میں نے یہ بھی معاف کیا، یہ بھی معاف کیا، میں نے یہ بھی معاف. حدیث میں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدت نوازش، حضور کے اتنے خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے دانت بار نظر آئے، اور حضور نے فرمایا جب بندہ خوش ہوگا نا تو اللہ کو کہے گا اللہ میں نے کچھ اور بھی کیے تھے، آپ سے پوچھے. تو پہلے ڈر رہا تھا بنے گا کیا، اور جب قانون نہیں اب رحمت شروع ہوئی ہے نا، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ میں نے تو اور بھی کیے تھے، ابھی تو وہ رہ گیا وہ رہ گیا. تو اللہ مالک ہے یا جج ہے؟ مالک. خدا سے اتنا کرم. اللہ جج بن کے عدالت لگا دیتا، کوئی وہاں سے نکل سکتا تھا؟ کوئی نہیں نکل سکتا. آدم علیہ السلام سے لوگ کہہ سفارش کرو، فرمایا کہ اللہ نے منع کیا تھا درخت میں کھاؤ پھل، میں نے بھول کر کھا لیا تھا، میں اپنی فکر کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہاری سفارش کرو. نوح علیہ السلام سے یاد کرو، کہا مجھے اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا کافر ہے، میں نے اس کے لیے دعا مانگی تو میں تو ڈر رہا ہوں کہ اس کو نہ پکڑا جاؤ. نبی ہے نبی، چلتے چلتے سامنے کا حضور کے پاس ہے. اب نبی پاس سجدے میں گئے. حضور اللہ کے مزاج کو جانتے تھے، اللہ کے مزاج کو حضور سے زیادہ کون جان سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کچھ نہیں کیا، سفارش نہیں کی، سجدے میں گئے. کیا کیا؟ سجدے میں گئے. بعض شاگرد ہوتے ہیں غلطی ہو جائے تو استاد کو زور دیتے ہیں معاف کر دو غلطی ہوگی. آپ کے ساتھ صحت کے بھی ایسے معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کبھی گھر والوں کا ہوتا ہے، کبھی اولاد کا ہوتا ہے، کبھی شاگردوں کا ہوتا ہے. بس اگر اس طرح محنت اتنی کرتے ہیں کہ اور غصہ چڑھتا ہے، کبھی محنت کریں اور غصہ. پھر سمجھدار بندہ کیا کہتا ہے یار تو چلا جا، اب کچھ ہو جائے گا، تو چلا جا پیچھے آ گیا. پھر کہتے ہیں معاف کر دیا، تجھے کہا ہے غصے میں خود ٹھیک ہو جائے. ایسے ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حضور سفارش کریں تو حضور نے سفارش نہیں کی، حضور سجدے میں گئے. اللہ کو نہیں پتا کیوں کریں، اللہ سے کچھ نہیں فرمایا، رو رہے ہیں روتے جا. اللہ فرمایا کہ ارفع راسک، میرے بے وقوف سر اٹھا. اللہ سے نہیں فرمایا اللہ معاف کرنا، ارفع راسک میرے محبوب سر اٹھا. سر تو ہوتا شیر. پھر پیغمبر تو سوال کر، تو مانگتا جا، میں انشاءاللہ تجھے دیتا جا. آپ بتا کیا چاہتے ہیں؟ سر تو اٹھانا، اٹھا کر مجھ سے بات کر. کیا بات کرنا چاہتے؟ میں گزارش کیا کرتا اللہ قیامت کے دن جج ہیں یا مالک؟ مالک. کتنا اللہ کا کرم. اللہ جج بن کے فیصلے کرتے کچھ ہمارا بچتا. اللہ نے فرمایا مجھے مالک سمجھو، مجھے جج نہ سمجھنا. تو ان سے کوتاہیاں ہوں گی لیکن مجھے مالک سمجھ کرنا. جج اور مالک میں کیا فرق ہے؟ اللہ نہ کرے بندہ قتل ہو جائے، FIR کٹ جائے، نوجوان گرفتار ہو جائے، تھانے میں چلا جائے، تو اس کا کیس چلتا ہے اسپیشل کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں، اور اس کو سزائے موت ہو جائے تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ ہائی کورٹ.
ہائی کورٹ میں سزائے موت بحال ہو پھر کہاں جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں بحال ہو پھر کہاں جاتے ہیں؟ صدر صاحب. صدر جیسا بھی ہو صدر تو ہوتا ہی ہے، جانا تو ٹھیک پر آپ چھوڑ تو نہیں سکتے اس کو. صدر صاحب کو تو آپ نے جانا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ صدر صاحب کے پاس جانا جائیں. اب ذرا بات سمجھیں، جب سیشن کورٹ میں گئے تھے تو وکیل تلاش کیا تھا کہ یار کراچی کا بہترین وکیل تلاش کرو جی، 32 لاکھ فیس لیتا ہے. چھوڑ 32 لاکھ بیٹے کی جان قیمتی ہے، 32 کروڑ میں تب بھی دیتے ہیں. وکیل اچھا ہونا چاہیے. کیس ہار گیا، اب ہائی کورٹ گئے، پھر وکیل تلاش کرتے ہیں اس سے بڑا. کیس ہار گیا، پھر سپریم کورٹ گئے، اس سے بڑا وکیل. اور جب صدر مملکت کی بات آ جاتی ہے پھر کوئی وکیل ہوتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ناظم، کوئی دبار، کوئی سسر کوئی ہوئی. سفارشی تلاش کرو. اللہ نے سمجھایا مالک یوم الدین میں کہ میں قیامت کو جج بن کے فیصلے نہیں کروں گا، وکیل میرے پاس کوئی نہ لانا، میں مالک بن کے فیصلے کروں گا. سفارشی تلاش کرو. کیا لاؤ؟ اللہ کی عدالت میں وکالت نہیں ہوگی، اللہ کی عدالت میں سفارشی ہوگی. وہاں کیا ہوگی؟ سفارشی کون ہے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا نابالغ بچے فوت ہو گئے، قیامت کے دن والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے. نابالغ بچہ اللہ لے لے تو اللہ کا احسان ہے، اس پر رویا نہ کرے. تبھی صدمہ ہوتا ہے بندے کو، اس تبھی صدمے کو عقلی خوشی سے مغلوب کرنا. زیادہ پریشان اللہ کی قضا پر راضی ہے. ہم عائشہ نے پوچھے یا رسول اللہ، جس کی 2 نابالغ اولاد ہیں اس کا کیا بنے گا؟ حضور فرمایا اگر 2 نے 1 ہوگی وہ بھی والدین کو جنت میں لے کر جائے. میں ایک مرتبہ ممبر ازار کشمیر میں بیان کیا تو بیان کا ایک چیتا ہے، مجھے پتہ کیا لگا کہ یہ جو بندہ ہے جس کی نابالغ اولاد فوت ہوئی ہے، اگر یہ داڑھی منڈاتا ہو تو پھر بھی جائے گا. میں نے تو پھر بھی جائے گا. کہتا ہے اگر شراب پیتا ہو، میں نے تو پھر بھی جائے گا. کہتا ہے اگر سود کھاتا ہو، میں نے تو پھر بھی جائے گا. کہتے کیوں جائے گا؟ میں نے کبھی اللہ پاک سے پوچھو، جس نے جنت بنائی ہے وہ کہتا ہے میں نے بھیجنا ہے، تو کہتا ہے کیوں جائے گا؟ بتاؤ جنت ہماری ہے، بولیے ہماری ہے. اللہ فرماتے ہیں 1000 سال کا کافر ہو، ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ میں معاف کر دوں گا. آپ مجھے کیوں معاف کیا؟ اس کے اتنے بڑے جرم ہے. جس کے جرم ہے وہ کہہ رہے میں نے معاف کیا، آپ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے؟ اللہ فرما رہا ہے نابالغ بچہ بہت ہوا، عقیدہ ٹھیک ہونا شرط ہے، ہو مسلمان، عقیدہ غلط نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو کہ یہ بچہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائے. ہاں مجھے ایک ساتھی کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر یہ کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مجھے کہتے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا. کہتے ہیں عقلی توجیہ کیا ہے؟ میں نے کہا نبی پاک نے فرمایا. کہتے ہیں میں جو سوال کے دعا نبی پاک نے فرمایا. میں نے کہا کم عقل آدمی، ہم نے عقل، علت، وجہ، حکمت کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا. بس انہیں فرما دیا، ہم نے مان لیا، بات ختم ہو گئی. یہ کہ کیوں کیا ہوتا ہے؟ بس فرما دیا، ہم نے مان لیا. اور اگر ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا تو یہ 10 کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے؟ 10 کو جنت میں لے کر جائے گا. اور 10 بھی وہ وجبت علیہم النار، جن کے لیے فیصلہ تھا جہنم میں بھیجو. اللہ فرمائیں گے کا بیٹا حافظ ہے کو لے جاؤ، بیٹی حافظ ہے 10 لے جاؤ. یہ بیٹے اور بیٹوں کا حافظ ہونا بہت بڑی دو، بہت بڑی دو. اس پر اہتمام کریں. میری بڑی بیٹی ہے 12 سال کی عمر میں قرآن کیا، چھوٹی بیٹی ہے 11 سال کی عمر میں قرآن کا، اس کے بعد بیٹا ہے 7 سال کا، 4 بار اس کی بھی ہوگی. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کتنا احسان، باپ بھی حافظ ہے، خود بھی حافظ ہے، اولاد بھی شروع ہو گئی. ہم اس لیے اتنا نہیں کرتے کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا، بہترین جائیداد زمین اللہ سب کچھ دیا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کا ہمارا مسئلہ حل ہو. اور قیامت کا مسئلہ بہت حل ہے. اور آپ کو ڈاکٹر بنائیں، بنانا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا. وکیل بنائیں، بنانا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کب تک ہے؟ جب تک نبض چل رہی. ایسی وکیل کب تک کیس کرے گی؟ جب تک نبض. اور جب نبض ختم ہو رہی تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ پھر جو ہم زور لگا سکتے تھے لگایا، اب نبض نے کام کرنا چھوڑ دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کرو؟ ہم بولے صاحب بولا، اب صاحب بولا، خالی صاحب بولا، امام صاحب پتہ کرو. جب ڈاکٹروں کی طب ختم ہو گئی ہے وہاں سے معاملہ کا کام شروع ہو گیا. کتنا ضروری، کتنا ضروری ہے اپنی اولاد. یہ جو مسئلے میں جو آپ دوڑے ہیں مول صاحب بولا، اگر گھر میں بیٹھا ہوتا آپ کو دوڑنا نہیں پڑتا. رمضان مبارک آئے گا تراویح مسجد میں پڑھے، حق بند. اور ایک ہے تراویح 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے، جماعت کے ساتھ.
تراویح سنت مؤکدہ ہے، جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن اگر آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے یا آپ کو سامنے کھڑا کریں اور پیچھے 3 آدمی کھڑے ہو جائیں، پیچھے امی، اس کی ہمشیرہ، اس کے گھر والے عورتیں کھڑے ہوں، آپ بتاؤ گھر گھر میں قرآن کی تراویح لطف آئے گا کہ نہیں؟ ہم نے کب کہا کہ آپ حافظ بنائیں تو اس کو مسجد کا امام بنا دیں، یہ اعزاز اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ حافظ بنائیں تو اس کو قرآن کے لیے بٹھا دیں، یہ اعزاز اللہ کسی کو دیتا ہے۔ حافظ بنائیں دکان پہ جائے، حافظ ہو اپنا ڈاکٹر بنے، حافظ ہو انجینئر بنے، جب رمضان آئے تو اپنے گھر میں قرآن کی تراویح پڑھائے، بتاؤ گھر پر برکت ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کی قسم دین رکاوٹ ہی پیدا کرتا ہے، دین کی وجہ سے دنیا میں برکتیں آتی۔ خیر چلیے میں بات مختصر کرتا ہوں۔ میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ اگر حافظ ہو تو کتنے آدمی، اور اگر کوئی آدمی شہید ہو گیا تو 70۔ کوئی خاندان کا آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا وہ شہید ہو گیا، کتنے آدمی؟ 70۔ اور اگر شہید بھی نہیں عالم ہے، معرف الحدیث میں مولانا نعمانی نے حدیث نقل کی ہے، عالم اتنے آدمی سفارش کرے گا جن جن کا اس عالم سے تعلق، اپنے متعلقین کی سفارش کرے گا۔ اور جس کے بعد بات یہ بھی نہیں ہے، ہم میاں شیخ پوچھے یا رسول اللہ 2 نابالغ بچے فوت ہو گئے، جنت میں والدین جائیں گے، اگر 2 نہ ہوں پر میں 1 ہوں تو بھی جنت میں جائیں گے۔ ہم میاں شیخ پوچھے یا رسول اللہ من لم یکن لہ، جس کے پاس قیامت کو کوئی بھی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ پر میں انا فرات اللہ، عائشہ اس کا میں، عائشہ اس کا میں، اور حضور سے بڑا سفارشی کون ہو سکتا؟ اس لیے میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے لیے کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اگر مالک رب العالمین ہے تو سفارشی رحمت للعالمین ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگی اللہ میں صراط مستقیم پہ، میں انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوا تو میں صرف صراط مستقیم پہ گفتگو کروں گا کہ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے۔ جو میں نے کہا ہم لفظ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، اس لیے بات لطف نہیں آتا۔ یوں سمجھ کے آپ قرآن کریم میں امام صاحب پیچھے کھڑے ہوں، اور پھر جب مالک کی امید امام پڑھے گا نا، اللہ قسم آپ جھوم جائیں، ہم مالک کے سامنے کھڑے ہیں، جج کے سامنے نہیں کھڑے، لیکن لطف کتنا آتا ہے۔ ہم قرآن سنتے ہیں نا تو رونا نہیں آتا، قرآن سنتے ہیں تو مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ سے سمجھا نہیں ہوتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب اللہ نے آگے جواب دے دیا، تم نے دعا مجھ سے مانگی ہے، یاد رکھنا بڑوں کا طریقہ یہ ہے، وہی بات مانگنے کے لیے کہتے ہیں جو بات دینی ہو، وہی کہتے ہیں جو بات انہوں نے دینی ہو۔ آپ کی فیکٹری ہے، اس میں ملازم ہے، آپ ملازم سے کہتے ہیں اگر آپ نے کچھ ڈلیوری کی ہے تو درخواست دینا 25,000 دے دیں گے، اگر بیٹی کی شادی کو بس درخواست دینا تو 2 لاکھ دے دیں گے۔ آپ نے دینا ہوتا ہے تب کہتے ہیں، نہیں دینا اس لیے کہتے ہیں، دینا ہوتا ہے تبھی کہتے ہیں نا کہ ہم اتنا دے دیں گے۔ تو اللہ نے نہیں دینا تو کیوں فرماتا ہے مجھ سے مانگو؟ چونکہ اللہ نے دینا ہے، فرمایا مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے پھر بتایا اگر تم نے مجھ سے لینا ہے اس کا حل بھی لے لو، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا۔ وہ 4 طبقات ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ پھر سے، نبیین، انبیاء، صدیقین، صحابہ، شہداء و صالحین اور اولیاء۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو انبیاء، صحابہ، شہداء اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر خلاصہ یاد کر لوں، پوری بات نہ بھی یاد، خلاصہ بھی یاد رہے جائے۔ پورے قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 نمبر 6، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید، مالک یوم الدین میں قیامت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ماننے والا بنائے، اللہ نہ ماننے والا نہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ کریم جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے اس کراچی شہر اور ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ قتل و غارت سے محفوظ فرما، شر و فساد سے محفوظ فرما،
اے اللہ عزت مال اور جان ایمان کی ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر کسی کی عزت جان اور ایمان کی حفاظت فرما. اے مولا کریم جو بیمار ہم کو صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا اپنے فضل و کرم سے مولا کریم کو قبول فرما. ان کے دلوں میں جو جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. مقروضوں کے قرض عطا فرما. جن کو بیماری کاروباری مشکل ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ فرما دے. اے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس گھر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو انبیاء صحابہ شہداء اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکتے دن مانگے عطا فرما. اے مولا کریم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد. جزاک اللہ.